الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پیارے بھائیوں اور دوستوں، میں یہاں پر آپ کے سامنے رکھوں گا آج وہ دلائل کے جس میں ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ توحید جو ہے یا اس کا جو کانسیپٹ تصور ہے اور شرک کی جو نفی ہے وہ ایکچولی صرف اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے، بلکہ وہ دیگر مذاہب میں بھی موجود ہے. اور جیسے تورا میں ہے، انجیل میں ہے، جو اہل کتاب ہیں ان کی کتابوں میں ہے، بھگوت گیتا کے اندر ہے، ڈفرینٹ بکس کے اندر جو زرتشت ہیں ان کے بھی یہ کانسیپٹس موجود ہیں. تو میں آپ کے سامنے کچھ دلائل رکھتا ہوں. جیسے یہ تورا ہے، اولڈ ٹیسٹیمنٹ بائبل بھی جس کو کہا جاتا ہے، اس کے مختلف نام ہیں. اس کے بک آف ڈیٹرونومی کے اندر چیپٹر 6 ورس 4 کے اندر یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، ہمارا رب ایک ہی ہے. یعنی ایک بڑا کلیئر کانسیپٹ بتاتے ہیں کہ توحید کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا رب ایک ہی ہے. اسی طرح اولڈ ٹیسٹیمنٹ کے اندر ہی بائبل کی بک آف آئزایہ کے اندر جو ہے وہ چیپٹر 43 ورس 11 ہے، جس کے اندر ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف میں ہی رب ہوں اور میرے علاوہ تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے. اٹ از ویری کلیئر ورس، ٹھیک ہے. تو یعنی یہ تصور ان کے بھی موجود ہے، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے. وہ مانے نہ مانے یا سے انکار کریں یہ الگ بات ہے، لیکن ان کے یہ تصور موجود ہے، ان کی کتابوں میں اس بات کی گواہی آج بھی موجود ہے. اسی طرح اولڈ ٹیسٹیمنٹ کی یہ ایک اور ورس ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہی الہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے بک آف آئزایہ کے اندر چیپٹر 45 ورس 5 کے اندر. اسی طرح اسی بک کی چیپٹر 46 ورس 9 کے اندر بھی یہی توحید کا تصور موجود ہے. تو یہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ وہ بک ہے جس کو اہل کتاب تمام مانتے ہیں. یعنی اگر بنیادی طور پہ تمام تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن خاص طور پہ یہود اور نصارہ دونوں قومیں اس کو مانتی ہیں. یہ بڑا کلیئر کانسیپٹ ان کا موجود ہے، بہت کلیئرلی موجود ہے. یعنی یہ اسلام کا وہ تصور ہے کہ جو شرک سے پاک ہے، یعنی اسلام کی ہی گواہی اس کے اندر موجود ہے. جیسے قرآن مجید کے اندر بھی ایک آیت ہے نا کہ قرآن مجید جو اس میں جو اللہ کی کتاب ہے پہلے والی اس کی تصدیق کرتا ہے. تو جو اللہ کے ورڈس ہیں اور جو واقعتاً ابھی بھی اس میں موجود ہیں، جو صحیح سلامت ہے اللہ کے رحمت سے، تو وہ ساری چیزیں درست ہیں جو اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے. جیسے قرآن میں ایک آیت ہے قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ ان کو فرمایا تھا کہ بھائی تم اگر سچے ہو تو جو کہ تورا ہے وہ لے کر آؤ اور اس کی تلاوت کرو. تو یعنی تورا کے اندر بھی جو باتیں صحیح ہیں وہ یعنی جو باقی رہ گئی ہیں صحیح، وہ صحیح ہیں اور اس کی تصدیق قرآن مجید میں بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں تورا کی اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی چاہیے اور کوئی بھی بت آپ کو نہیں بنانا چاہیے، وہ آسمان میں ہو چاہے وہ زمین میں ہو، پانی میں ہو یا زمین کے نیچے ہو. یعنی اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے کہ جس کے آگے جھکا جائے. تو اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی رب ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے، کوئی بھی مطلب. اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غیرت مند رب ہے. یہ اس آیت کے اندر موجود ہے. اچھا، یہ بات پہ بک آف ڈیٹرونومی کے اندر بھی آتی ہے، ورس 7-9 اور چیپٹر اس کا 5 ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، کسی کا بت نہیں بنانے چاہیے. بالکل کلیئرلی وہی والی آیت جس سے پہلے آئی. اسی طرح گاسپل کے اندر جو کہ نیو ٹیسٹیمنٹ ہے، جس کو جو ایکچولی نصارہ کی کتاب ہے، عیسائیوں کی کتاب ہے، جس کو عیسائی مانتے ہیں ایکچولی، تو مسلمان بھی ہر اللہ کی ہر کتاب کی تصدیق کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ اس میں گاسپل آف جان جو ہے اس کے چیپٹر 14 ورس 28 کے اندر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے ہیں کہ میرا رب جو ہے وہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے. تو یہاں پر وہ اپنی بھی نفی کر رہے ہیں، اور وہ ایکچولی بتا رہے ہیں کہ رب العالمین جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے اور اللہ ہی رب ہے. یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بادشاہ ہے حقیقی نہیں ہے، اور یعنی کلیئرلی انہوں نے بتایا کہ یعنی کوئی اور رب نہیں ہے. جہاں پر یہ بات بیان کی گئی. اسی طریقے سے 3481 کے اندر جو ہے اگر آپ دیکھیں انجیل نیو ٹیسٹیمنٹ گاسپل جان چیپٹر 10 ورس 29، اس میں بھی یہ بات آ رہی ہے کہ میرا رب جو ہے وہ سب سے شاندار ہے. اچھا، یہ تو انجیل کے اندر ہے. اس کے علاوہ اگر آپ آ جائیں نیچے تھوڑا سا، میں چلتا ہوں جو جو ہندو مذاہب کی کتابیں ہیں اس کے اندر بھی آپ دیکھیں اپنشد کے اندر آ رہا ہے کہ اللہ کی کوئی تصویر نہیں ہے. اسی طرح بھگوت گیتا کے اندر آ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، صرف اس کی عبادت کرنی چاہیے. اپنشد کے اندر آ رہا ہے کہ اللہ کے کوئی ماں باپ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارا توحید کا تصور ہے. اسی طرح زرتشتوں کے ابھی اگر آپ دیکھیں یا پارسی مذاہب میں بھی آپ دیکھیں تو ادھر بھی توحید کے یہ اسکرپچرس، توحید کے بارے میں یہ ساری چیزیں ملتی ہیں.